السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے طلباء، پچھلے ویڈیو میں ہم لوگ مستکفی باللہ عباسی خلیفہ میں سے 22 خلیفہ مستکفی باللہ کے بارے میں سٹارٹ کیا تھا۔ ہم لوگ بتائے تھے مستکفی باللہ کے زمانے میں اتراک کی طاقت ختم ہو گئے۔ اتراک کے جگہ میں بویہی لوگ آئے، بویہی کا یعنی وہاں سے لے کر متوکل علی اللہ سے اتراک کا پورا پاور تھا۔ پھر جاتے جاتے مستکفی باللہ پہنچتے ہی اتراک کی طاقت کم ہو گئی، وہاں اس کے بدلے میں بویہی لوگ آگے آئے۔ تو مستکفی باللہ کے بارے میں چرچا کرتے وقت ہم بویہی کا چرچا کریں گے۔ یعنی اس وقت عباسی لوگ جیسے اتراک کے زمانے میں، اسی طرح بویہی کے زمانے میں بھی خلیفہ بولے تو صرف نام کے لیے تھا۔ پورا کنٹرول، پورا حکمرانی، کنگڈم کا پورا رول بویہی سلطان لوگ کہتے ہیں۔ بویہی کے بارے میں بتاتے وقت بویہیون بولے تو بنو بویہ ہے، دیلم کا ایریا سے وہ لوگ آئے ہیں۔ ہم لوگ پہلے بتایا تھا زیاریہ کے بارے میں۔ زیاریہ ڈائناسٹی میں یہ بویہی کے لوگ ہیں، بویہی کے آدمی لوگ وہاں کا سپہ سالار تھے۔ پھر وہ لوگ خود کے کیا آیا، زیاری کا ختم ہونے سے، برباد ہونے سے وہ لوگ خود کے کنگڈم ہو کے آیا۔ ان کا نام ابو شجاع بویہی کی طرف وہ لوگ نسبت کرتے ہیں۔ ابو شجاع بویہی یعنی ابو شجاع بویہی کا بیٹے لوگ، 3 بیٹے تھے، علی، حسن، احمد۔ یہ تینوں 3 جگہ میں کیا کیے تھے، اپنے حکومت کو جاری رکھے تھے۔ علی، حسن، احمد 3 بیٹے۔ یہ 3 بیٹے لوگ الگ الگ جگہ میں اپنا کنگڈم بنائے تھے۔ ابو الحسن علی یعنی پہلا بیٹا، وہ عماد الدولہ وہ کے کیا ہوتے ہیں جانا جاتا ہے، عماد الدولہ۔ وہ فارس میں اپنا کنگڈم بنایا، وہ تھا بویہی کا سب سے پہلے سلطان، یعنی اس کا عاصمت تھا شیراز میں، یعنی بویہی لوگ کے سب سے پاورفل جگہ تھا شیراز۔ پھر دوسرا ہے رکن الدولہ یعنی ابو علی حسن، رکن الدولہ البویہی، وہ ری میں، یعنی اس کا دوسرا بیٹا الحسن تھا، وہ ری میں اپنے عاصمت بنا کے ہمدان، اصفہان وہاں اپنا کنگڈم بنایا تھا۔ تیسرا بیٹا تھا احمد یعنی احمد جانا جاتا تھا معز الدولہ بول کے، معز الدولہ، وہ اہواز میں، کرمان میں، پھر بڑھاتے اپنے کنگڈم بغداد تک بڑھایا۔ وہی تھا مستکفی کے زمانے میں، مستکفی کے ٹائم پہ بغداد آیا اور عباسی کنگڈم کو اپنے انڈر لایا۔ وہ اپنے آپ کو خود اعلان کیا حامل خلافہ بول کے، حامل خلافہ، اور اپنے آپ کو سلطان بھی لقب کیا۔ یعنی معز الدولہ بویہی کا جو تیسرا لیڈر ہے، معز الدولہ احمد بن بویہی، وہی آیا تھا بغداد میں اور عباسی خلافت کو اپنے انڈر لایا تھا۔ ہم لوگ بتایا معز الدولہ آتے ہی کیا کر دیا، عباسی لوگ ان کو قبول کر دیا، مستکفی باللہ قبول کر دیا، کیونکہ مستکفی باللہ کو معلوم ہے بویہی کے خلاف جنگ کرنا کیا نہیں ہے، عباسی خلافت کے لیے، عباسی کنگڈم کے لیے مناسب نہیں ہے، کبھی بھی جیتنے کا موقع نہیں ہے۔ بویہی کے بارے میں ٹوٹلی بولتے وقت عباسی خلافت میں سب سے پاورفل حاکم تھا علود الدولہ، معز الدولہ کے بعد آیا ہوا ایک سلطان ہے علود الدولہ۔ پھر ان کے بیچ میں بھی، یعنی ہم لوگ بتایا ری میں، شیراز میں، اسی طرح بغداد میں، یہ 3 جگہ میں وہ لوگ اپنے
الگ الگ ہو کے تھے وہی لوگ، ان کے بیچ میں بھی آپس میں کبھی کبھی کیا ہوا تھا، لفڑا ہوا تھا، لڑائی ہوا تھا، آخر کار یہ لوگ دو گروپ ہو کے چینج ہو گیا تھا، ایک تو عراق میں دوسرا کرمان میں، یعنی یہ وہی لوگ ہی دو گروپ ہو گیا تھا، ایک تو عراق فرعین فی العراق و آخر فی کرمان، ان کا حکمرانی کا ٹائم زمانہ سب وہاں یہاں تم لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ بویہی لوگ کا ختم ہوا ہے غزنوی لوگوں سے، غزنوی لوگوں سے بویہی لوگ کا کیا ہے خاتمہ ہوا۔ غزنوی ہم کو معلوم ہے سامانی ڈائناسٹی کا سپہ سالار کمانڈر تھا، پھر وہی لوگ پھر یعنی افغان میں سب آنے والا غزنہ، پھر وہی لوگ ایک ڈائناسٹی ہو کے آ گیا۔ تو وہی لوگ کا ری میں ہم لوگ بتایا، ری میں شیراز میں بغداد میں، ری میں ان کا ایک خاتمہ غزنوی لوگوں سے ہوا ہے۔ پھر بغداد میں اس کا خاتمہ انشاءاللہ بعد میں ہم لوگ چرچا کریں گے۔ قائم بامر اللہ کے زمانے پہ سلاجقہ تغرل بیگ کہاں آیا، بغداد آیا، اور اس زمانے کے بویہی سلطان کو خلع کیا، تو بغداد میں بویہی لوگ کے خاتمہ سلجوق لوگ سے ہوا۔ تو اتنا ہے بویہی لوگ کے بارے میں بالجملہ۔ پھر بویہی لوگ میں بویہی سلطان لوگ میں بہت اچھے مہارت دیکھنے والا، سیاسی میدان میں دوسرے بہت سارے میدان میں بہت قابل سلطان لوگ بھی آئے تھے، تجارت میں اقتصاد میں بہت ریولوشن لایا، خاص کر کے ان کا ایک اہم جگہ تھا شیراز میں وہ بہت سارے ترقی وہ لوگ لائے تھے۔ ٹوٹلی وہی لوگ شیعہ لوگ تھے، اس لیے وہ لوگ عاشوراء کو یوم حسن ہو کے اعلان کیا۔ اسی طرح ذوالحجہ 18 وہ لوگ عید الغدیر شیعہ لوگ کا، اور عید کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، شیعہ لوگ اسی دن کے عید الغدیر ہو کے مناتے ہیں۔ یہ سب اسلامی کنٹری میں ایک آفیشیل تہوار ہو کے وہی لوگ اپلائی کیا تھا۔ وہی لوگ کا عاصمت شیراز کو لوگ بغداد کے جیسے علم فن حکمت میں بنایا تھا۔ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں میں وہی لوگ کا 3 جگہ، ایمریٹس آف بغداد، ایمریٹس آف رائے، ایمریٹس شیراز، یہ 3 جگہ میں اس ٹائم پہ وہی لوگ تھے۔ وہی لوگ کے زمانے میں آپ لوگ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں وہی کا اسٹیج تھے، اس کا کلر، اور اسی طرح سامانی ڈیسٹی، پھر زیاری ڈیسٹی، سب اس میں دیکھ سکتے ہیں، اس زمانے کا میپ ہے۔ تو وہی لوگ اسلامک کنٹری میں آیا مستخفی باللہ کے زمانے میں۔ مستخفی باللہ 22 خلیفہ ہے۔ مستخفی باللہ یہ معز الدولہ آتے ہی پھر مستخفی باللہ کو کیا نہیں ہے، وہاں زیادہ دن رک نہیں سکتے، 40 دن کے اندر معز الدولہ کیا کر دیا، مستخفی باللہ کو ہٹایا، اس کے اوپر وہی لوگ کے خلاف وہ لوگ کچھ سازشیں کر رہے ہیں بول کے اس کو ہٹایا اور اس کو جیل میں ڈال دیا۔ مستخفی باللہ کے بعد مطیع للہ آیا، المطیع للہ وہ ابو القاسم الفضل بن مطیع للہ بن مقتدر کا بیٹا مطیع للہ آیا۔ مطیع للہ خلافت 30 سال عباسی خلیفہ ہو کے رہا ہے۔ 363 میں ذوالقعدہ میں خلع کیا جانے تک، یہ بعد میں آنے والا خلیفہ وہ تو صرف نام کا خلیفہ ہے۔ وہی سلطان لوگ جو دیتا ہے، جو پیسہ دیتا ہے، وہ پیسہ استعمال کر کے اپنی زندگی گزاریں گے، باقی گورنمنٹ میں، حکمرانی میں، کنگڈم میں کچھ بھی رول ان لوگوں کو نہیں تھا، صرف خلیفہ، نام میں خلیفہ۔ 30 سال مطیع للہ خلیفہ تھا۔ مطیع للہ کے زمانے میں اہم وہی سلطان لوگ ہیں، ایک تو معز الدولہ ہم لوگ بتائے تھے، فاتح بغداد ہے،
معز الدولہ کے زمانے میں ایک عراق میں خاص کر کے بغداد میں بہت کیا ہے فسادات ہوا. بغداد ایک دم پاورٹی لیول میں غربت میں قحط میں بہت پرابلم ہوا. اس کی ایک وجہ معز الدولہ کا ایک حکمرانی تھا. یعنی معز الدولہ اس میں ایک بات ہے، معز الدولہ بغداد کے زمین ان کے لوگوں کو، ان کے سپہ سالاروں کو، ان کے آفیشل لوگوں کو، ان کے آفیسرس کو، ان کو وزیر لوگوں کو سب بانٹ کے دیا. ان لوگوں سے بتایا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے پورا وہاں کا ٹیکس لینا، وہاں کا صدقہ لینا، وہاں کے یہ سب ان کی ذمہ داری میں رکھا. اقطاعت ہے، یعنی کہ زمین کو کٹ کر کے کیا کرنا، کسی گروپ کو دینا. تو یہ بہت بڑا خطرہ بغداد میں سب لایا تھا. اسی طرح معز الدولہ کے زمانے میں اس ٹائم پہ دیلم اتراک، ہم کو معلوم ہے بغداد میں اتراک لوگ بہت ہیں. تو یہ جو وہی لوگ دیلم کا ہے، تو دیلمی اتراک ان لوگوں کے یہ دو گروپ کے بیچ میں کبھی کبھی بہت سخت انداز میں لفڑا ہوا تھا. اسی طرح دوسرے ایک تھا شیعی اور اہل سنت کے بیچ میں بھی بہت سارے دنگ و فسادات معز الدولہ کے ٹائم میں ہوا تھا. معز الدولہ کے بعد عز الدولہ بختیار ابن معز الدولہ کا بیٹا آیا تھا. پھر اس کو ابن عم عضد الدولہ ہم لوگ بتائے تھے. اب وہی سلطنت یعنی عباسی خلافت کے ٹائم ایک 100 سال سے زیادہ سلطان ہو کے آئے ہوئے لوگ ہیں. وہی لوگ ان میں سے سب سے طاقتور تھا عضد الدولہ کے زمانے میں ہمدانی لوگ کے خلاف بہت جنگ ہوا تھا. ہمدانی کے بارے ہم لوگ پہلے چرچا کیا تھا. سیف الدولہ، ناصر الدولہ یعنی جزیرہ میں ہونے والے لوگ تھے. سیف الدولہ کے بارے میں آپ لوگ بلاغہ میں پڑھا ہوگا. سیف الدولہ متنبی کے بیچ میں ہونے والا اشعار، یہ سب ہمدانی سلطان لوگ تھے. ان کے بیچ میں بویہی کا بہت جنگ ہوا تھا. اسی طرح روم کے ساتھ بھی بار بار ان کے زمانے میں مطیع اللہ کے زمانے میں جنگ ہوا تھا. مطیع اللہ خل کیا جانے کے بعد خلیفہ ہو کے آیا طاعی اللہ، 24 خلیفہ طاعی اللہ، الطاعی للہ. اس کا زمانہ تھا 18 سال. ابو الفضل عبد الکریم الطاعی للہ ابن مطیع بن المقتدر کا بیٹا، مطیع کا یعنی ان کا بیٹا طاعی للہ آیا. طاعی للہ 18 سال رکھے. اس وقت وہی خلیفہ عز الدولہ، معز الدولہ کا بیٹا عز الدولہ تھا. پھر عضد الدولہ آیا، عضد الدولہ فناخسرو آیا. پھر سمسام الدولہ ابو کیلیجار، شرف الدولہ ابو الفوارس، بہاء الدولہ ابو النصر. یہ سب ان کے زمانے میں آیا ہوا کیا ہے وہی سلطان لوگ ہیں. ان کے زمانے میں یعنی طاعی اللہ کے زمانے میں غزنوی لوگ کیا ہو گیا، ایمرج ہو کے آیا. غزنوی لوگ یعنی اس کے بارے میں اس کا دولت سبکتینیہ بھی بولتے ہیں. یعنی اس کا پہلا خلیفہ تھا سبکتین کا نام میں ملا کے وہی نام بھی بتاتے ہیں. غزنہ میں ہم لوگ معلوم ہے سامانی لوگ کے سپہ سالار کمانڈر سے لوگ افغانستان کا غزنہ میں یہ لوگ ایک کنڈم ہو کے آیا. ہم لوگ غزنوی خلافت کے بارے میں سوشل میں سب پڑھے ہوں گے. اب لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں دولت الغزنویہ پاکستان سے لے کر ایران، افغانستان کا ایک مکمل، پھر مڈل ایشیا کا بہت سارے جگہ اس ٹائم پہ دولت الغزنویہ کے بیچ ہے. تو غزنوی کنگڈم کا اور دولت الغزنوی کا ایجاد، ان کا ایمرجنگ طاعی اللہ کے زمانے میں ہوا تھا. طاعی اللہ کے بعد خلیفہ ہو کے آیا القادر باللہ. وہ خلیفہ ہو کے القادر باللہ ابو العباس احمد القادر باللہ ابن اسحاق المقتدر المعتدر. اس کا ابو قادر باللہ کا ابو اسحاق خلیفہ نہیں تھا، اس کا دادا خلیفہ تھا.
اس کا امو ولد تھا، اور جب خلیفہ ہو گیا وہ تیسرا خلیفہ ہے جس کا ابو خلیفہ نہیں ہے۔ قادر باللہ 41 سال 41 سال کیا ہو گیا خلیفہ ہو کے رہے۔ اس کے زمانے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ڈائناسٹی اسلامک الگ الگ کنٹری میں آیا تھا۔ ان میں سے ایک ہے الدولۃ النجاہیہ، یعنی زیادی لوگ کے خلافت، زیادی لوگ کی طاقت ختم ہو رہے تھے، بہت جگہ میں وہ لوگ ختم ہوا تھا، تو ان میں سے نکلا ہوا ایک دولت ہے الدولۃ النجاہیہ۔ اس کا ٹائم سب یہاں دیا ہے، انشاءاللہ یہ بتانے کے بعد میں میپ بھی دکھاؤں گا۔ پھر الدولۃ عقیلیہ، وہ بھی ابو داود محمد بن مسلم کے ہاتھ میں موصل میں آیا تھا۔ پھر تیسرا ہے دولۃ الاکراد، کرد لوگ فی دیار بکر بیدی ابو علی الحسین ابن مروان کے، ایسا 3 بڑا ڈائناسٹی، ایک اعتبار سے بہت بڑا ڈائناسٹی ہمارا قادر باللہ کے زمانے میں آیا تھا۔ دیکھیے دولت بنی نجاہیہ ٹیم کا وہ جگہ آپ لوگ ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے عقیلیہ کے جو ہرا کلر میں دکھائی دیتا ہے وہی ہے عقیلیہ۔ تیسرا ہے اکراد کا وہ جگہ سب ہم لوگ اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں اس زمانے میں اکراد کا۔ پھر بویہی کے زمانے کا آخری خلیفہ تھا القائم بامر اللہ کے زمانے میں بویہی لوگ ختم ہو گیا، طغرل بیگ کے بویہی لوگ کو ہٹایا، اور وہاں سے پھر سلجوق کے بارے میں ہم لوگ بعد میں چرچا کریں گے۔ القائم بامر اللہ کا نام ابو جعفر عبداللہ قائم بامر اللہ ابن احمد المقتدر ہے۔ اس کا زمانہ بہت زیادہ تھا، 45 سال وہ خلیفہ ہو کے رہے۔ اس کے زمانے میں سلجوق لوگ بغداد آئے، بویہی کو ہٹائے۔ پھر سلاجقہ کا زمانہ اسلامک ہسٹری میں مسلمانوں کے لیے، اسلامک کنٹری کے لیے ایک سنہرا زمانہ ہے۔ وہ لوگ اسلامک کنٹری کو الگ الگ بکھرے ہوئے کنگڈم کو ایک ساتھ کرنے کے لیے کوشش کیا، ساتھ ہی ساتھ عباسی خلیفے لوگ کو تھوڑا زیادہ قدر دیا، انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں چرچا کریں گے۔ تو قائم بامر اللہ کے زمانے سے بویہی کے زمانہ ختم ہو گیا، 45 سال تک قائم بامر اللہ۔ اس کے زمانے میں آیا ہوا بویہی سلطان لوگ ہیں جلال الدولہ ابن بہاء الدولہ، ابو کلیجار المرزبانی بن سلطان الدولہ، پھر ابو نصر خسرو فیروز، وہی ہے آخری بویہی سلطان۔ عباسی خلافت میں آیا ہوا آخری بویہی سلطان کا نام کیا ہے؟ ابو نصر خسرو فیروز ابی کلیجار۔ اس کو طغرل بیگ آ کے، سلاجقہ سلطان طغرل بیگ آ کے ہٹایا تھا۔ نیکسٹ میں یہاں دکھاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، معتصم کے بعد یعنی متوکل علی اللہ کے بعد یہ اتراک کا یہ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد مستکفی کے زمانے میں بویہی کے زمانہ شروع ہو گیا۔ پھر قائم بامر اللہ کے زمانے سے یہ کیا ہو گیا؟ ختم بھی ہو گیا۔ اس کے بیچ میں امیر الامراء مقتدر باللہ کے زمانے میں امیر الامراء بول کے ایک پوسٹ سب آیا تھا۔ دیکھیے معتصم، اس کے بعد ہارون الواثق، متوکل کے بعد منتصر کے بعد مستعین کے بعد معتز کے بعد مہتدی کے بعد معتمد کے بعد معتضد باللہ، اس کے بعد مقتفی باللہ، مقتدر باللہ کے ٹائم پہ ایک بات بھی ہم لوگ یہاں ایک ہرا کلر میں مرتضی بن معتز، یعنی 18واں خلیفہ مقتدر باللہ کو ایک رات میں خل کیا تھا، تو ایک دن کے لیے کہ خلیفہ کیا آیا تھا کون؟ المرتضی بن المعتز۔ تو اس کا اکثر ہسٹورینس عباسی خلیفہ میں نہیں گنتے، کچھ لوگ گنتے ہیں، اس لیے یہاں جسٹ دیا۔ پھر مقتدر باللہ کے بعد قاہر باللہ آیا، قاہر باللہ کے بعد راضی باللہ کے بعد متقی للہ کے بعد مستکفی کے بعد مطیع للہ کے بعد طاع للہ کے بعد القادر باللہ کا ابو خلیفہ نہیں تھا،
پھر قادر باللہ کے بعد اب وہی کے زمانے کے لاسٹ خلیفہ القائم بامر اللہ آیا. انشاءاللہ اتنا ہے. یہ قائم بامر اللہ کے زمانے سے پھر سلجوق کا ہے، وہ بعد میں ہم لوگ چرچا کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.